جی ویورز السلام علیکم. ہم حبلو الخالد ہوٹل ہاسپٹل چوک میں موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں, بہت ہی نفیس شخصیت ہے. بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے گفتگو ہو گئی, تو میں نے کہا جی آپ اس ایریے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں. تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر اپنا نام بتائیے گا. شمشیر خان قریشی میرا نام ہے. تو سر آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ بیسیکلی میری پیدائش گلگت کی ہے اور میں سیٹل ہوں کینیڈا میں. کراچی سے کینیڈا میرا موو ہو گیا ہوں, تو یہاں میں رہتا ہوں 3-4 مہینے حبلو میں. حبلو میں. یہ اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ گھانچے. اس کی تقریباً 1,60,000 کی آبادی ہے. رقبہ بہت بڑا ہے. جی بی میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے اس کو. یہاں گھومنے کے لیے مختلف علاقے ہیں. یہ ہیڈ کوارٹر ہے گانچے کا حبلو. یہاں سے آپ جائیں گے فرنو بارڈر ہے, 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. یہ راستہ انڈیا تک ہے لیکن وہ بند کیا ہوا ہے حالات کی وجہ سے. اور لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو آپ فرنو بارڈر سے لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو آپ سیاچن کی طرف جائیں گے. آگے جا کے 2 نالے آتے ہیں سیاچن. ایک جاتا ہے کندس, اس میں بھی اندر فوجی چھاڑنی ہے سیاچن سیکٹر کی. تو وہ 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اس پہ ہاٹ اسپرنگ ہے, گرم پانی ہے. گیسٹ ہاؤس ہے ادھر. بہت خوبصورت جگہ ہے, آپ گھوم سکتے ہیں. اگر آپ چیک پوسٹ سے آپ رائٹ پہ جائیں گے پھر اندر جا کے 2 راستے آتے ہیں. ایک یانگ سیکٹر ہے, وہ 18 کلومیٹر اوپر ہے, اور گیاری سیکٹر ہے جہاں پہ جو ہمارے آرمی کے جو شہدا ہوئے تھے 143 لوگ جو گلیشیئر سے, اس کی وہ یادگار بنی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے. وہاں آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اگر یہاں حبلو سے سامنے آپ جائیں گے سیلنگ سے تو اندر ہوشے نالا ہے, اچھا گیسٹ ہاؤس ہے لٹل کریم کے نام سے. یہ ایک مشہور ہستی ہے لٹل کریم کو آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو ملے گا. اس نے قوم کے لیے ایک گفٹ کیا بہترین اسکول اور گیسٹ ہاؤس. اور وہاں لوگ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں گلیشیئر کے اوپر. یہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے. اگر آپ واپسی میں جاتے ہیں تو آگے جو نا ایک تھلے نالا آتا ہے, یہ یہاں سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت ہے. اوپر ہریالی ہے, وہاں بھی لوگ آپ کو بہت ملیں گے ٹورسٹ. تو اس ڈسٹرکٹ کا یہ, اور اس کے اوپر جائیں گے تو بروک کہلاتا ہے. پکا راستہ ہے یہاں سے کوئی 25 منٹ کا. آپ اوپر جائیں گے تو یہ اس حبلو سے بڑا علاقہ ہے. اوپر ہریالی ہے, چھوٹے چھوٹے ہٹ بنے ہوئے ہیں اور گرمی میں لوگ اوپر رہتے ہیں. اس سے اوپر کوئی پیدل آپ کا 10 کلومیٹر کا راستہ ہے. اوپر ایک مسجد ہے, مسجد کبیر کے نام سے, 1342 کی شاید بنی ہوئی ہے. تو ٹاپ پر ہے اوپر, تو وہاں بائک جا سکتی ہے, پیدل جا سکتے ہو. جیپ وغیرہ نہیں جاتی ہے, فی الحال راستہ خراب ہے. حبلو فورٹ بھی ہے ادھر. حبلو فورٹ تو آپ نہیں گئے, ادھر سرینا ہوٹل ہے. جی جی. تو یہ ایک دیکھنے کی جگہ ہے. اس کے بعد اوپر ایک مسجد ہے اوپر توفسیکر کے نام سے ٹاپ پہ, تو وہ بھی 700-750 سال پرانی ہے. ویو بڑا اچھا ہے ادھر بھی. وہاں ہوٹل بھی ہے. اور مشہور یہ جو ہوٹل والا پیسے نہیں مانگتا ہے, آپ کو کھانا بھی دے گا, چائے بھی دے گا. جب پیسے پوچھیں گے تو پیسے نہیں, بہت ہے. ہاں, آپ مرضی سے دینا چاہتے دے دو, نہیں تو آپ سے کوئی چارجز نہیں. سر آپ ہمیں یہ بتائیں, ہمارے چینل کے توسل سے جو لوگ آپ کو دیکھیں گے, آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک لائف کا حصہ گزر چکا ہے, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہوگا. یہ کیسا ایریا ہے ٹورزم کے لحاظ سے, کیسا ایریا ہے؟ ذرا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمارے ساتھ. ٹوریزم کے لحاظ سے یہ بہت بہترین ہے. دنیا میں ایسا علاقہ نہیں, میں نے پوری دنیا دیکھا, صرف انڈیا نہیں گیا. ایسا علاقہ میں نے نہیں دیکھا. میرا گھر ہے کینیڈا میں, آسٹریلیا میں. میں یہاں رہنا پسند کرتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں, میں ان کو کہتا ہوں آپ لوگ پاگل ہیں. اپنے ملک چھوڑ کے باہر جا کے جو نا خوار ہونا, کشتیوں میں جا کے ڈوبنا, یہ علاقہ بہترین ہے. صرف گورنمنٹ کا توجہ چاہیے. روڈ تھوڑا اچھا ہو ٹورسٹ کے لیے, گیسٹ ہاؤس ہو, مطلب بہت مہنگے نہیں ہو, نارمل, ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. یہاں زیادہ تر بڑے ہوٹل ہیں, وہاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. 10-10 ہزار روپے, 20-20, 50-50. ادھر جائیں آپ اس طرف کچورا کی طرف, لاکھ 1.5 لاکھ روپے روم کے, تو ہمارے کام کے نہیں ہیں, وہ اوپر والوں کے کام کے. ہمیں چاہیے چھوٹے 2,000, 1,500, 3,000 کمرہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. 4 لوگ آ گئے, 2 کمرے میں بھی کر سکتے ہیں, ایک میں بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے توجہ نہیں ہے, علاقے والوں کو شعور نہیں ہے.
इनको पता नहीं है कि किस टाइप के लोग आते हैं, बस सब कमाने के चक्कर में है, इसको डेवलप करने के चक्कर में नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए एक वो है कि आप सस्ते होटल बनाएं। यहाँ तो ज़मीनें सस्ती है, पानी मुफ्त है, बिजली की कोई कीमत नहीं है, महीने में 300 बिल आता है। तो लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको इनकरेज करे, लोन दे दे, तो टूरिज्म फैसिलिटीज़ करें। इतना तो फ्रांस में भी नहीं है। लोग कहते हैं फ्रांस, कुछ भी नहीं है उतना, आर्टिफिशियल चीज़ें बनी हुई हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। यहाँ आपकी कोई चोरी चकारी नहीं। आप मोबाइल रास्ते में छोड़ो, शाम को आपको मिलेगा। क्या बात पैसे की थैली छोड़ो, भले वो 10 लाख रुपए है, शाम को आपको मिलेगा। यहाँ खानका है, बंदे ला के देते हैं, वहाँ से ऐलान होता है अगर मोबाइल है, लॉक नहीं किया हुआ तो आपको तलाश करेंगे, लॉक है तो भी आपको ढूंढेंगे, शाम तक आपको मिलेगा। कोई चोरी चक्कर नहीं। आप रोड पे सो जाएं, लोग उठा के घर ले जाएंगे, यार इधर सो जाए, मेहमान नवाजी। बस गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो नहीं। आखिरी आपसे सवाल, आपकी गुफ्तगू से ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी होगी जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई, आपने ज़रूर विज़िट किया होगा। इस एरिया में कौन सी ऐसी जगह है जिसने आपको बहुत मुतासर किया हो, सोचने पे मजबूर किया हो, आपने कुछ सोचा हो उसके बारे में, वो बता दें। मैंने यहाँ सारे इलाके देखे हैं, और यहाँ के लोकल ने भी इतना नहीं देखा है। मुझे सबसे अच्छा लगा है कुंदुस, हॉट स्प्रिंग और होशे। बहुत खूबसूरत है, लोग अच्छे हैं, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको कम से कम इस इलाके को देखने के लिए, इस कदों को 15 दिन चाहिए। लेकिन ये कि एक हफ्ते के लिए आके आप कुछ देख नहीं सकते, बस सीधा चंद चीज़ें जो मीडिया दिखाती है वो आप देखेंगे। 15 दिन में इस पूरा इलाका को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जन्नत नज़ीर है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। के बारे